بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، یہ بہت ہی رلانے والی سچی واقعہ ہے، اس کو سکپ کیے بغیر ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ مرنے کے بعد خواجہ سرا کا اپنی ماں کو خط: ماں جی، میرے عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے دیکھتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھی۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور بھی۔ محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑے کے چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کالے کوٹلی کی جانب بھاگتا جو پوری گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں آتے، مجھے سینے سے لگاتے، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کے ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بن جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کالے کوٹڑی میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ ہم دونوں آنسوں کی زبان میں بات کرتے۔ میرے آنسوں میں ان گنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ مگر اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہیں ڈالتی اور کچھ نہ بولتے۔ کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجا بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں۔ تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا بھی کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس بات کا لبادہ اڑا لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی کہ اس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا۔ اس دن میرا قصور بس اتنا ہی کہ میں نے تمہاری سنگار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا
سرخ دوپٹہ سر پر رکھ کے میرے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈالے تمہاری ٹکرانے والی جوتے پہن کر خوش ہو رہا تھا، بس یہ دیکھنے کی تھی کہ ابا نے مجھ پر پھر جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہیں ہوئی اور گالی گلوچ کرتے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے زنخاز نخاز سے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو میرے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری ہاتھوں کی گرفت نے ابا کی پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کمزور پڑ گئی، میرے گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو مر گئے۔ یہ کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے اور تم ماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گروہ رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا، ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی۔ میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنی طرف دیوانہ بھاگتا، مگر ابا کے آخری جملہ مجھے دلہیز کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اوٹ سے جب گرما گرم روٹی اتارتے دیکھا تو میری بھوک بھی چمک اور پھر تم اپنی ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میری بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا بھی منہ کھولتا۔ وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسو میں بھگو کر کھاتا کہ عیدیں تو تنہائی ہی تھی، پھر جب گھر بدر نہ ہوا تو عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتی تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار و محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی۔ جب ابا اپنے شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا۔ میں کڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے روتی دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا کی سائیکل روک کر مجھے ایک بار صرف ایک بار سینے سے لگائے، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا کہ اس کے قرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند گروہ کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے دوستی بے لباس کیا اور اپنی ہوش کی بنیٹ چڑھا ڈالا۔ میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو بیٹھا تھا، پھر اس ہی بے ہوشی کے عالم مجھے گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوئی کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہا، مرتا رہا، کیا کہ اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی۔ اس کام کو میرے گروہ نے میرے پیشے کا نام دیا۔ گروہ کے پاس سے کئی بار بھاگا، دور دور نوکری کی تلاش پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گروہ کی در پر ہی پناہ ملی۔ وجود معاشرے میں گالی سمجھتا تھا میں تو کسی بھی دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھے ایسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے
ان سب کو پیدا کیا، ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید دین رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کے اوڑھ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، مجھے بھی گولیاں دی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو پیش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دی جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اسے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم میں چلے آؤ گے، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گے، میرے سر کو اپنے گود میں رکھ کر میرے زخموں کو دور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گے۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی مہلت بھی نہ دی۔ قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا، بس ماں تم سے اتنی سی التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا، تمہاری محبت کا طلبگار تمہارا بیٹا۔